السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے جناتی اور شیطانی چالوں کے توڑ کے سلسلے میں، اب ہم یہاں پہنچے تھے بات کرتے ہوئے کہ وہ کون سے اسباب ہیں یا وہ کون سی حفاظتی تدابیر ہے جس کی وجہ سے شریر جنات سے بچاؤ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ہم نے دیکھا سب سے پہلے نمبر پہ جو آیا وہ توحید تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کتاب و سنت کو مضبوط تھامنا۔ شر انگیزوں سے بچنے کا دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کے دامن کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اس بات کی نشاندہی کرتے ہوئے اللہ کریم سورۃ الانعام میں فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو اور مختلف راہوں کی پیروی نہ کرو۔ یہ مختلف راہیں تمہیں اس کے سیدھے راستے سے جدا کر دیں گی۔ وہ اللہ تمہیں یہی نصیحت کرتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ شیخ عبد الرحمن بن سعدی فرماتے ہیں یہ میرا سیدھا راستہ سے وہ احکام مراد ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کیے اور اپنے بندوں کے لیے انہیں واضح کیا۔ اللہ تعالیٰ کا راستہ کتاب و سنت والا راستہ ہی اللہ تک پہنچانے والا ہے اور اس کے دائرہ کرامت یعنی جنت تک رسائی حاصل کرنے والا ہے، اور یہی رائے اعتدال ہے جو آسان بھی ہے اور مختصر اور جامع بھی ہے۔ اس کی اتباع کرو کا جو حکم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری فوز اور فلاح کا دار و مدار اس کی اتباع پر ہے، اور اس کی اتباع سے ہی تمہاری آرزوؤں کی تکمیل اور تمہاری مسرتوں کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ اور مختلف راہوں کی پیروی نہ کرو کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے خلاف جو بھی راستے ہیں ان پہ قدم نہ رکھو۔ یہ مختلف راہیں تمہیں اس کے سیدھے راستے سے جدا کر دیں گے کہ معنی ہے کہ اگر تم نے اس راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اپنایا تو تم کو گمراہی کے غاروں میں وہ بھٹکا دے گی اور اس کی راہ مستقیم سے ہٹا کر دائیں بائیں فرقہ بندیوں کی پگڈنڈیوں پہ چڑھا دے گی، اور جب تم اس زیادہ حق سے دور چلے جاؤ گے جو حقیقت میں حق ہے تو پھر دوزخ تک پہنچانے والے راستے ہی رہ جائیں گے اور کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کی نصیحت کرتے ہیں جب تم اللہ تعالیٰ کا بیان کردہ یہ طریقہ اختیار کرو گے جو علم اور عمل سے لبریز ہے تو تم متقی اور اللہ تعالیٰ کے کامیاب بندوں میں شمار کیے جاؤ گے۔ اس آیت مبارکہ میں آپ دیکھیں لفظ صراط راستہ واحد ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے میرا راستہ کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ راہ ہدایت ایک ہی ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتی ہے اور کوئی نہیں، جبکہ گمراہی کی طرف لے جانے والی راستے بے شمار ہیں۔ تو پہلی چیز تو اس میں قرآن آ جاتا ہے، اس کا ترجمہ آ جاتا ہے، اس کی تفسیر آ جاتی ہے اور پھر اس کے احکامات آ جاتے ہیں، یعنی آپ کی زندگی کے تمام احکامات، آپ کی زندگی کے گزارنے کے تمام طریقے اس کے اندر درج ہیں، اور اس کو صرف مرنے والوں کے پیچھے پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، یہ زندوں کے لیے کتاب ہے کہ آپ نے زندگی قرآن کے مطابق اور سنت کے مطابق گزارنی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمام کی تمام سنت ہے اور ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے، جس میں سنت صبر بھی آتا ہے، سنت درگزر بھی آتا ہے، اور لالچ سے بھی آپ نے بچنے کے طریقے بتائے اور بغض کینہ حسد سے بھی آپ نے بچنے کے طریقے بتائے۔ جب ہم قرآن اور سنت سے خدا نہ خواستہ ہٹ جاتے ہیں تو پھر ہم بدعات کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر ہم دین میں بھی نئی نئی رائے اختیار کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم نے اپنا قرآن کس کام کے لیے رکھ چھوڑا ہے، کوئی مر جائے تو 40 دن اس کے پیچھے پڑھتے ہیں، اس کی برسی آ جائے تو اس کی برسی کے لیے پھر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ہمارے لیے اس میں کوئی چیز نہیں ہے، سارا مرنے والوں کے پیچھے پڑھنے کے لیے، یا گھر میں برکات کے لیے قرآن خوانی کروا لیتے ہیں اور بندوں کو بلا لیتے ہیں، اور وہ مدرسے کے بچے یا خواتین کو بلا لیتے ہیں اور قرآن ایک دن میں ختم کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ اب پورے سال کے ہم بری الذمہ ہو گئے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کہ اس کے اندر کیا ہے،
تو یہ جاننا بہت ضروری ہے. اگر ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا تو کوئی ہمیں تویز دے گا, کوئی دھاگا دے گا, کوئی گنڈے کرے گا, استخارہ کرے گا اور کیا کہیں گے جی ہم نے حساب کیا, ہمارے حساب سے آپ کے اوپر اثرات ہیں. اچھا جی حساب کہاں سے کیا؟ ہم نے قرآن سے کیا ہے. تو قرآن حساب کی کتاب نہیں ہے اور نہ ہی قرآن آپ کا حساب بتاتی ہے. قرآن صاف بتاتی ہے کہ آپ کے اپنے ہاتھ میں آپ کی تدبیر اور آپ کے اپنے ہاتھ میں کہ آپ تدبیر کر کے تقدیر تک کو بدل سکتے ہیں, جو کہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں 3 چیزوں سے اپنے فیصلے میں تبدیلی کر دیتا ہوں, اور وہ کیا ہے؟ صلہ رحمی اور صدقہ اور دعا. تو اس لیے جب آپ قرآن و سنت سے خدا نخواستہ دور ہوتے ہیں تو پھر لوگ آپ کو بیوقوف بناتے ہیں اور کیا کہتے ہیں جی وہ قرآن سے لکھ کے تویز دیتا ہے. قرآن نہ تویز لکھنے کے لیے آیا, نہ گھول کے پینے کے لیے آیا, نہ دیواروں میں سجانے کے لیے آیا, نہ گلے میں لٹکانے کے لیے آیا, اور نہ ہی کچھ عملیات کے لیے آیا کہ فلاں وقت فلاں دن فلاں چاند کی تاریخ آپ نے یہ عملیات کرنے ہیں. تو اس لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جب آپ قرآن کے قریب ہو جاتے ہو, قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہو, اس میں طہارت کے مسائل ہیں قرآن میں, اس میں نماز کے مسائل سارے بتائے جاتے ہیں, اس کی جو تفصیل ہے وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کو ملتی ہے. اب جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑتے ہو, سنت کو چھوڑتے ہو, تو بدعات میں چلے جاتے ہو. اور بدعت اور بدعتی سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے, اور بدعتی سے وہ اس لیے خوش ہوتا ہے کہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اس سے اب توبہ کی توفیق نہیں ملنی. جو بدعتی نہیں ہوتا, گناہ گار ہوتا ہے, خطا کار ہوتا ہے, اس کے لیے تو توبہ کی ہمیشہ راستے کھلے رہتے ہیں. لیکن بدعتی دین کو سمجھ کے کہ دین میں بڑے بہترین کام کر رہا ہوں, وہ ہمیشہ اپنے آپ کو رائے حق پہ سمجھتا ہے اور اسے کبھی توبہ کی توفیق ہی نصیب نہیں ہوتی. اور جب آپ بدعت میں پڑھتے ہو تو ظاہری بات ہے آپ سنت کو چھوڑ دیتے ہو, اور سنت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک سنت کو جاری کرنا 100 شہیدوں کے برابر اس کو اجر ملتا ہے. تو قرآن و سنت ہم کہہ تو دیتے ہیں, لیکن کبھی اگر غور کریں تو ہماری شادیاں, ہماری فوتگیاں, ہماری بچوں کی پیدائشوں سے لے کے ہمارے ہر کام بدعات کے مطابق کیے جاتے ہیں, اور یا اپنے رسم و رواج کے مطابق کیے جاتے ہیں یا اپنے حضرت و مرشد سے پوچھ کے کیا جاتا ہے. تو آپ پھر دیکھیں کہ پھر قرآن و سنت کہاں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں اور قرآن کو ترجمے اور تفسیر سے پڑھیں تو آپ خود جانیں گی کہ طہارت کتنی بڑی چیز ہے, جس کی وجہ سے انسان کس قدر غلاستوں سے, چاہے وہ جسمانی ہے, اور کس قدر روحانی غلاستوں سے, اور اسی طرح باوضو رہنا کس قدر انسان کے شر سے, انسان کو شیطان کی شر سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے. تو دوسری چیز جو ہم نے یہاں پہ پڑھی وہ کیا ہے؟ وہ ہے کتاب و سنت کے ساتھ مضبوط تعلق. یہ نہیں کہ صبح میں نے 2 رکوع پڑھ دیے, کسی نے کہا نہیں میں تو 1 پارہ کمپلیٹ کرتا ہوں, کسی نے کہا نہیں میں تو دن میں کم سے کم 5 پارے نہ پڑھوں, مجھے تسلی نہیں آتی. لیکن زندگی اس کے بعد اپنی من چاہی گزارنی, اپنی پسندیدہ زندگی گزارنی. ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کہ صبح میں نے 3 آیتیں جو پڑھی یا 1 رکوع پڑھا یا 1 سپارہ پڑھا, اس میں میرے رب نے مجھ سے مطالبہ کیا کیا. قرآن جو ہے وہ عمل کی پکار ہے, ٹھیک ہے, حقیقتاً وہ عمل کی پکار ہے, وہ پکارتا ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ کا کلام آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے دن کیسے گزارنا ہے. آپ ایک ہی آیت پڑھ لیں, ترجمے سے پڑھ لیں, تفسیر سے پڑھ لیں, اور سارا دن اس کے مطابق زندگی گزارے, تو آپ دیکھیے گا کہ خود بخود آپ بہت سی یہ جو ہماری اثرات ہیں اور بہت سی ہماری پریشانیاں ہیں, ہمارے گھر میں بہت سی جو بے سکونی ہیں, انشاءاللہ ہم اس سے محفوظ رہیں گے.